اب جب یہ بات ہو گئی وہ آ گیا دھمکیوں پہ. قالا کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے کسی اور کو بنایا مجھے چھوڑ کر اپنا خدا، اگر تم کسی اور کی خدائی کے قائل ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ لاجعلنک، میں یقیناً تمہیں ڈال دوں گا، کر دوں گا من المسجونین، ان لوگوں میں سے جو کہ قید میں، اور مصر کے جیل خانے اور فرعون کی قید یہ بڑی شدید چیز سمجھی جاتی تھی. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے کہا میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا، یعنی ایسی شدید سزائیں جن قیدیوں کی تم جانتے ہی ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو خیر رہی اس گھر میں تھے، ان کے تو سامنے تھی ساری چیزیں. اس نے کہا یہ بات تمہاری برداشت نہیں کی جا سکتی اور تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا. اور ہوتا بھی یہی کہ جب حکمران اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اترتے ہیں تو وہ سچ کہنے والوں کو ایسی سزائیں دیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا، تو اس فرعون کا مذہب کیا تھا؟ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اس کی مختلف تصریحات آئی ہیں. یہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ، اگر سورہ قصص میں یا آگے پہنچے جہاں پھر یہ دعویٰ آئے گا وہاں یہ بات کریں گے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کا قائل تھا، ایک خدا کا، یعنی کوئی بڑا خدا ہے بس اس کا قائل تھا. اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو دیوتا سمجھتا تھا، سورج کا نمائندہ. اور ایک نسل پوری مصر میں ایسی تھی جو یہ کہتے تھے کہ سورج نے اپنے نائب دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہیں اوتار ہیں، مظہر ہیں، یہ نمائندے ہیں سورج کے. اور فرعون کی پوری نسل اور بادشاہ جو تھا وہ سورج کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، اور جو اس کی پرستش کرتا تھا وہ سورج کی پرستش ہوتی تھی. تو اس لیے لوگ فرعون کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور یہ سورج کی عبادت گنی جاتی تھی. ہے دو جملوں کی بات، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پوری دنیا پر جو احسان ہے نا، جس احسان کا کاش کوئی اس پہ لکھتا. اب تک مسلمانوں نے اس چیز پہ نہیں لکھا، اور ہمارے علم میں نہیں کہ کوئی سیرت میں ایسی بات لکھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری اس دنیا پر یہ احسان ہے کہ آپ نے سیاسی اقتدار کو اور اللہ کے نائب ہونے کو دونوں کو الگ الگ کر دیا. وگرنہ دنیا بھر میں یہ شرک چھایا ہوا تھا کہ جو اس وقت کا حکمران ہوتا تھا وہ دوسرے معنوں میں خدا کا اوتار ہوتا تھا، خدا کی طرف سے دیوتا دنیا میں بھیجا جاتا تھا. اس کی مخالفت خدا کی مخالفت ہوتی تھی، اس کی عبادت خدا کی عبادت ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پہلی مرتبہ انسانوں کو یہ شعور دیا کہ تمہارے حکمران خلیفہ ہوتے ہیں، نائب ہوتے ہیں اللہ کے، مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں، ظلم کریں گے ان پر بھی حد جاری ہو سکتی ہے، غلط کام کریں انہیں بھی پکڑا جا سکتا ہے. اللہ کی الوہیت ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے، اور دنیا کی سیاسی حکمرانیاں ایک الگ چیز ہے. یہ جو ملا ہوا تصور تھا کہ ہمارا حکمران اللہ کا نائب ہے، یہ ہمیشہ دنیا میں رہا، ہندوستان میں بھی، چین میں بھی، مصر میں بھی، عربوں میں بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران میں بھی، روم میں بھی سب سے پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ بتایا کہ جو تمہارا حکمران وقت ہے وہ تم جیسا ہی انسان ہے، کوئی خدا کی نیابت نہیں ہوتی. غلط کام کرتا ہے اسے سزا ملنی چاہیے، ٹھیک کام کرتا ہے اس کو خوشی اور شاباش ملنی چاہیے، مگر کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ خدا کا اوتار ہے، خدا کا کی طرف سے دیوتا بن کے دنیا میں کوئی آ گیا ہے. یہ اتنا بڑا تصور تھا کہ مسلمانوں نے اسی بنیاد پر حکومتیں کی، اور مسلمانوں ہی سے یہ تصور دنیا میں پھیلا ہے کہ حکمرانی ایک الگ چیز ہے، وہ جو اچھا برا کرے وہ الگ بات، اور اللہ کی طرف سے نائب ہونا یہ ایک الگ بات. وہ رسول ہوا کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، بادشاہ نہیں ہوا کرتے. یہ بات خیال میں آتی، یعنی اس کی سمجھ آتی ہے. یہ ہے وہ چیز. چاہے آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن جو تھوڑا بہت سیرت کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہم اس نتیجے پہ پہنچے.
سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا احسان ہے. اس پوری دنیا میں انقلاب کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی اور سیاسی نظام کو تہ و بالا پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اس ایک نظریے سے. مگر افسوس مسلمانوں پہ کہ اس نظریے کو انہوں نے لکھا نہیں. قالا اول اوجے تک. اچھا تو یہ اپنے آپ کو سورج کا نمائندہ بھی سمجھتا تھا. یہاں کہتا ہے کہ لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو خدا بنایا تو خدا اس معنی میں کہ سورج ہے اور سورج کا نائب میں ہوں، میں بھی خدا ہوں. سورج بنسی ہے نا خاندان، ہندوستان میں اب بھی ہوتے ہیں نا، ہیں سورہ ونشی. یہ لفظ بدل گیا ورنہ سورج بنسی ہوا کرتا تھا پرانی اردو میں، اب تہذیب ترقی کر کے ہیں سورہ ونشی. سنسکرت کا ہوگا، اردو میں یہی لکھتے تھے. صحیح ہے، ہمیں تو آپ ویزا نہیں دیتے اس لیے کیا پتا چل سکتا ہے. لیکن یہ خاندان مصر میں بھی ایسے ہی تھا، یہ بھی اپنے آپ کو سورج کی اولاد کہتے ہیں اور ان کے جو بڑے تھے ان کے ہاں بھی ایسی ہی چیزیں تھیں. اللہ تعالی نے فرمایا اب جب یہ دھمکیوں کی بات آ گئی، اور جاپان میں اب بھی ہے، جاپان کا جو بادشاہ ہے وہ خدا کا نائب بھی سمجھا جاتا تھا. اب جاپانی ذرا سے وہابی ہو گئے، نہیں تو پہلے یہ بھی یہی کہتے. ہاں ذرا سے بدعقیدہ ہو گئے نا، اعوذ باللہ. قال اول اوجئتک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے دوسرا پہلو اختیار کیا اور ارشاد فرمایا اول اوجئتک، اگر میں فرعون تمہیں دکھا دوں بشیء مبین، ایسی چیز جو کھلی ہوئی جس کا انکار ہی نہ کیا جا سکے، تو کیا تم پھر بھی خدا کو نہیں مانو گے؟ کیا تم پھر بھی میری رسالت کے قائل نہیں ہوگے؟ اس کے ذہن میں نہیں تھی کہ اتنی بڑی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. وہ محدود نظر تھی، اس کو معجزے کی کہاں سے سمجھ تھی. وہ کہنے لگا ایسی ہی کوئی بات ہوگی، ٹھیک ہے کر لے، ہماری بادشاہت ہماری خدائی ہمارے سامنے کون دم مار سکتا ہے. قال فاتح بھی، اس نے کہا لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے دکھاؤ کیا چیز ہے. فالقى عصاه، اور اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈال دی، پھینک دی اپنی لاٹھی. فاذا هي، سو اسی وقت، فا جو ہے نا لفظ اس کا مطلب ہے فوری طور پہ، اسی وقت، ہی ثعبان، وہ اسی وقت ناگ ہو گئی، مبین، نمایاں اور واضح طور پر ناگ ہو گئی. وہ اتنا بڑا ناگ بن گیا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے اسے دیکھ لیا. قرآن نے مبین کا لفظ آگے استعمال کر دیا، یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے فرعون دیکھ رہا ہو. جو درباری بیٹھے ہوئے تھے جن کو اس نے کہا تھا کہ سنتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان سب نے دیکھا اس کو. اس کے لیے اللہ نے 3 لفظ استعمال کیے. کہیں کہیں آیا ہے ثعبان، کہیں آیا ہے جان، کہیں آیا ہے حیہ. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ یا تو یہ مان لیا جائے کہ موقع کے اعتبار سے یہ سانپ بنتا تھا جو موقع کا اعتبار ہوتا تھا. ثعبان عربی میں کہتے ہیں ایسا ناگ جو خوب پلا ہوا ہو، موٹا تازہ، پھن ہو اس کا، لمبا ہو، چوڑا ہو اور اس میں پہلو ہو. اتنی موٹائی ہو گوشت کی. ثعبان بہت بڑا ناگ. اور دوسرا لفظ قرآن نے استعمال کیا جان. جان کہتے ہیں ہلکا پھلکا، بالکل معمولی سا سانپ جس کا وزن زیادہ نہ ہو، جس میں گوشت نہ چڑھا ہوا. اور تیسرا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے جو اللہ تعالی نے کہا حیہ. اور حیہ سانپ کو کہتے ہیں جو بہت تیز رفتار ہو. تو اب اگر وہ تیز رفتار تھا تو موٹا کیسے تھا، اور موٹا تھا تو وہ پھر پتلا کیسے تھا؟ اس کی ایک توجیہ مفسرین نے یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جس موقع پہ جیسی چیز ہونی چاہیے تھی اللہ تعالی نے ویسی کر دی. یہاں پہ چونکہ سب نے دیکھنا تھا اور پہلی مرتبہ تھی اس لیے وہ بہت موٹا تھا اور اسے دکھایا گیا. اور اس سے موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالی نے کہا کہ اپنی لاٹھی پھینکو، وہ پھینک دی گئی تو چھوٹا سا سانپ ایک نظر آیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور وہ سانپ دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا. اس وقت کے مناسب حال یہی تھا. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ حیہ کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں سب سانپوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام ہے، اور ثعبان کا لفظ جو ہے وہ اعتبار ہے اس میں بڑائی کا، موٹائی کا، اور جان جو ہے وہ تیز رفتاری کے معنی میں، تو وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی طرح کا سانپ تھا، جو حیہ تو اس لیے کہا گیا کہ سانپ تو بہرحال تھا، اور ثعبان اس لیے کہ وہ موٹا تھا، اور موٹاپے کے باوجود چونکہ وہ معجزہ تھا، تیزی سے حرکت کر لیتا تھا، اس لیے اسے یہ کہا گیا کہ یہ جان ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے اس کی توجیہ یہ کی ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا پھر ہوا یہ کہ وہ سانپ بڑا واضح نمایاں وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکالا سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، اور وہ چمکدار تھا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے، یعنی سب نے اپنی ظاہر کی نگاہ سے اسے دیکھا، دونوں معجزات، سانپ کا بننا بھی اور اس دست مبارک کا ہاتھ کا اتنا چمکدار ہو جانا، یہ سب چیزیں انہیں کھلے آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، یہ دونوں معجزات دیکھے۔ اب وہ جتنی بات کر سکتا تھا نا اتنی ہی کی، اس نے تو دیکھا تھا یہ چیزیں جو ہیں یہ تو گویا وہ ہیں جادو، تو اللہ تعالی نے فرمایا قال للملأ حولہ، جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے سردار، کہنے لگا ان ھذا، بلا شبہ یہ، لساحر علیم، کوئی جادوگر ہے اور علیم، اس کو مزید اس نے بڑھا دیا، اس نے کہا یہ پڑھا لکھا جادوگر ہے، مطلقاً جادوگر ہی ہوتا تو ہم بھی اس کے جادو کو سمجھتے، کیونکہ فرعون کی تربیت تعلیم جو بھی ہوئی ہوگی، اگر وہ اپنے زمانے کا کوئی لائق بادشاہ تھا تو مصر میں بڑے اعلیٰ علوم میں شمار کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جادو سکھاتے تھے، اور بادشاہ جو تھے وہ اپنی اولادوں کی تربیت بڑے اہتمام سے کرتے تھے کہ کل کو اس نے سلطنت سنبھالنی ہے، حکومت سنبھالنی ہے، تو اسے ان چیزوں سے واقف ہونا چاہیے، تو اگر یہ چھوٹا موٹا جادوگر ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ خود ہی کر لیتے، میں دیکھ لیتا، لیکن یہ تو کوئی پڑھا لکھا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ تمہیں نکالے، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحر ہی، اپنے جادو کے زور سے۔ کتنی زبردست دھوکے کی بات کی ہے، ایسی احمقانہ حرکت ہے، کوئی پوچھتا اس سے کہ وہ تو خود تم سے نکلنا چاہتا ہے، تمہیں تمہاری زمین سے کیوں نکالے گا؟ وہ تو کہتا ہے مصر میں ہماری جان چھوڑو، ہم شام جائیں، فلسطین جائیں، یہاں سے ہمارے جد امجد حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے، میں اپنی قوم کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتا ہے نہیں، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اور مصر پہ قبضہ کر لے۔ انہوں نے تو مصر کی بات ہی نہیں کی، دیکھا ہے ہم آ کر ایک بات، اور دوسری بات ہم آ کر دیکھو، لوگوں کو بے وقوف بنانا بھی پھر اسے ہی کہتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی تیری بات ہے، تو توحید کو مان لے، اللہ کی الوہیت کو اور میری رسالت کو اور توحید کو، ان چیزوں کو تم قائل ہو جاؤ۔ کہتا ہے نہیں تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ یہ وہ حربے ہیں جو سیاسی لیڈر اب بھی استعمال کیا کرتے ہیں، جب حکومت کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہماری حکومت کو کچھ خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں ملک میں یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ لوگ ہمارے مخالفین یہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا کچھ بندوبست کرو۔ اور تیسری بات، اللہ نے جو رسالت دی تھی اس رسالت کو نہیں مانتا، کہتا ہے جادو کے زور سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ بھی بہتان تھا، جھوٹ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، بس اتنا ہی وہ سوچ سکتا تھا کہ جادو کی چیزیں ہیں، اور یہ خیال نہیں آیا کہ اتنا جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام جو کل تک ہم میں رہا ہے، اس کا ہاتھ اتنا چمکدار، یہ لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہرحال ماننی چاہیے۔ فماذا تامرون، کہنے لگا فماذا تامرون، سو تم اس معاملے میں کیا حکم دیتے ہو؟
دیکھا ہے لفظ کیسا ہے، حکم دینے والا خود ہے، اور اپنی سلطنت میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی بھی اس کے قتل کے معاملے میں بھاگ جائے، لیکن اپنے سرداروں سے کہتا ہے فماذا تامرون، تم امر کیا دیتے ہو، حکم کیا ہے تمہارا؟ قالو ارجے، انہوں نے کہا اسے ڈھیل دے دے، چھوڑ دے، مہلت دے دے۔ رجا کہتے ہیں نا امید کو، ارجے انہوں نے کہا اسے ڈھیل دے دے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَبْعَثْ، اور آپ بھیجئے فِي الْمَدَائِنِ، آپ بھیجئے شہروں میں، حاشرین، وہ جو لوگوں کو جمع کریں، ہرکارے بھیجئے، حاشرین نقیب بھیجئے، حاشر جس پہ جمع ہو جائیں لوگ، حاشر وہ جو لوگوں کو جمع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام حاشر ہے، کیونکہ اللہ میرے قدموں پر لوگوں کو جمع کر دے گا، یعنی قیامت میں میری شفاعت کا وقت آ جائے گا اور لوگ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے۔ حاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، حشر مجمع۔ انہوں نے کہا آپ ایک تو اسے چھوڑ دیں، اس کے بھائی کو فی الحال تھوڑی سی ڈھیل دے دیں، اور آپ شہروں میں ہرکارے بھیجیں اور وہ جمع کر لیں، یا تو کا وہ آپ کے پاس لائیں گے، بکل سحارن، ہر بڑے جادوگر کو، علیم جو پڑھا لکھا ہو۔ 34 نمبر آیت میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ علیم، 37 میں پہنچ کے انہوں نے بھی اس سے یہی جواب دیا، انہوں نے کہا پڑھے لکھے جادوگر ہیں نا وہ اس کے مقابلے میں چلیں گے، عام آدمی نہیں چل سکتا، پڑھے لکھے جادوگروں کو لائیے۔ فجمع السحرۃ، سو جمع کیے گئے، اکٹھے کیے گئے جادوگر، لمیقات، وعدے پر، یوم معلوم، ایک مقرر دن کا جو وعدہ ہو گیا تھا اس وعدے پر سب کو اس نے جمع کر لیا، اور یہ سارے جادوگر آ گئے۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے کہا گیا، کہہ دیا لوگوں سے، کس نے کہہ دیا؟ فرعون نے کہہ دیا۔ کس نے کہہ دیا؟ یا یہ کہ پھر اس کے ہرکاروں نے کہہ دیا، اللہ نے اس کی تصریح نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا وقیل للناس، لوگوں سے کہا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہو جاؤ گے؟ جس وقت کا وعدہ ہے، جس جگہ کا وعدہ ہے، کیا لوگوں کو کہا کہ تم بھی اکٹھے ہوتے ہو؟ لعلنا، شاید کے، یعنی یقیناً، نتبع السحرۃ، ہم ان جادوگروں کے پیچھے چلیں گے، ان کانوا ہم الغالبین، اگر یہ غالب ہو جائیں، غالب آ جائیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، یہ جادوگر، تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے، یعنی فیصلہ اب یہ کریں گے، ہم ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ ان ساری آیات میں فرعون کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ لعلنا کا جو ہے نا کہ ہم ایسے کریں گے، ہم پیچھے چلیں گے، یہ زبان بتاتی ہے کہ فرعون نے بات کی تھی، اور اللہ تعالی نے پہلے جملے میں کہہ دیا کہ قیل للناس، لوگوں سے کہا گیا، تو اس کا مطلب ہے فرعون نے براہ راست نہیں کہا، بلکہ لوگوں کو بھیجا، ہرکاروں کو، اور ہرکاروں نے جا کے اس کا پیغام دیا۔ فلما جاء السحرۃ، اور جب آ گئے جادوگر، قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں اس پر کوئی اجر ملے گا؟ انہوں نے کہا کیا ہماری بھی کوئی کمائی ہے؟ سرکاری وکیل تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ پہلے اپنی فیس طے کیا کرتے ہیں، سرکاری کارندے تو ٹی اے ڈی اے اس کا پوچھتے ہیں نا، کہا ان لنا لاجرن، کچھ ملے گا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے ہرا دیا تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ قال نعم، فرعون بولا، اس سے کہا کیوں نہیں، اور اس نے کتنی بڑی بات کی ہے، اس نے کہا وَإِنَّكُمْ، اور تم سب، اذن، جب ہو جاؤ گے، جب جیت جاؤ گے، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو تم ہمارے ہاں بہت نزدیک ہو جاؤ گے، یعنی تم میرے مصاحب بن جاؤ گے، میرے درباری بن جاؤ گے۔ مقرب کا مطلب بہت قریب ہو جاؤ گے، جیسے آج کل وعدہ کر لیتے ہیں کہ اگر جیت گئے کچھ اچھی انکم فنڈز دے دیں تو آپ ہماری پارٹی کے سینئر ممبر بن جائیں گے، ہو جاتا ہے نا۔ یہ اب جدید دنیا آ گئی، وہ قدیم دنیا تھی، اور فرعون کو اگر اس جدید دنیا کا علم ہوتا تو بہت سی چیزیں آج کی دنیا کی رائج کرتا،
یہ ہم ہی نہیں کہتے، یہ ہم سے پہلے انہوں نے بھی کہا ہے، اکبر الہ آبادی نے۔ اکبر الہ آبادی ایک جگہ کہتے ہیں، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اگر اس کی سمجھ میں کالج آ جاتا ہے نا کہ کالج کی تعلیم کیا انقلاب پیدا کرتی ہے، تو اکبر الہ آبادی نے کہا بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا، کالج کھلوا دیتا۔ قال نعم، اس نے کہا بالکل، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تم غالب آ گئے تو تم ہمارے درباریوں میں ہو جاؤ گے، تم ہمارے ان لوگوں میں ہو جاؤ گے جن پہ ہم اعتماد کرتے ہیں۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو وہ چیز جو تم ڈالتے ہو۔ یہ آیات اور یہ قصہ کئی مرتبہ پہلے بھی گزرا ہے، اس لیے اس کو مختصر کر لیں۔ انہوں نے کہا پھینکو، وہ چیز جو تم پھینکتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ کیا یہ مان لیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خود اجازت دے دی کہ وہ کفر کی حرکت کریں، اور پھر انہوں نے بحث کی ہے کہ کسی کو کفر کی حرکت کی اجازت دینا بھی کفر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کیوں؟ لیکن یہ ایک سطحی سا شبہ ہے، اس میں زیادہ گہرائی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس وقت ایسا آ گیا تھا کہ اب حق کو ثابت کرنے کے لیے، سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنا تھا قاعدے کے مطابق، تو انہوں نے کہا کرو، شروع کرو تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ تو اس لیے نہیں ہے کہ کفر اور شرک کو کوئی چیز یا اس ڈھونگ کو کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ رچایا جائے، بلکہ انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہی ہے، تو اب وہ کیا کرتے؟ کہتے نہ کرو، انہوں نے کہا کرو۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی کافر آدمی سے کسی آدمی نے شرک اور توحید کے مسئلے پہ بحث کرنی ہے، تو جو توحید کا قائل ہے وہ خاموش رہتا ہے اور وہ کہتا ہے شروع کرو، یعنی اپنے دلائل پیش کرو، کیا تمہارے پاس دلیل ہے شرک کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو وہ چیز جو تم ڈالتے ہو۔ فالقوا حبالہم، تو انہوں نے کیا کیا؟ رسیاں پھینکی۔ فالقوا حبالہم، انہوں نے رسیاں پھینکی، وعصیہم، اور انہوں نے لاٹھیاں پھینکی۔ وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے کہا فرعون کے اقبال کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم ہی غالب آئیں گے، ہم ہی غالب رہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے پھینکی رسیاں اور انہوں نے پھینکی لاٹھیاں، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ قالوا بعزت فرعون، یہ جو لفظ اللہ نے نقل فرمایا نا، اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا بعزت فرعون، اس کے ترجمے کے لیے ایک مدت تک سوچتے رہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، لیکن اس کا ترجمہ اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب آپ پرانی مسلمانوں کی ہسٹری، خاص طور پہ مغلوں وغیرہ کا، ان لوگوں کا دور آپ کے ذہن میں ہو، تو وہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو کہتے تھے آپ کے اقبال کی قسم، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے عروج کی قسم، یہ اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ بہترین لفظ اس کے ترجمے کے لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کیا چیز؟ انہوں نے فرمایا انہوں نے یہ جو جادو کرنے والے تھے، انہوں نے کہا فرعون کے متعلق کہ تمہاری عزت، تمہارے اقبال کی قسم، فرعون کے اقبال سے، قسم بھی نہیں کہا، بعزت فرعون، فرعون کے اقبال سے، تیرے نصیب سے، تیرے مقدر سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ اور ایک اس سے ملتی جلتی بات اور بھی سمجھ آئی، انڈیا گئے تھے، ان دنوں الیکشن کا زمانہ تھا، تو کوئی جلوس نکل رہا تھا، تو ہم نے گزرنا ہی تھا، گزر گئے، مگر اس میں لڑکے نعرے لگا رہے تھے، فوراً خیال آیا کہ یہ وہی چیز کہہ رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا تھا کہ سری رام چندر کی جے، پھر کوئی بولا اور اس نے کہا بھارت ماتا کی جے، یہی بولتے ہیں۔ بی جے پی ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسی باتیں نہ کرو یار۔ جو کچھ بھی تھا اس نے کہا بھارت ماتا کی جے، یعنی بھارت ماتا جو ہے یہ بلند رہے،
اس کا نصیب، اس کا مقدر یہ غالب رہے، تو خیال آیا یہ ہے بے عزت فرعون۔ انہوں نے کہا فرعون کی جے، فرعون کے نصیب، انا لنحن الغالبون، ہم غالب رہیں گے۔ کیسا خوش ہوا ہوگا فرعون، اور کیسی اپنی بادشاہی کا اطمینان ہوا ہوگا کہ میرے ہی نام کو جپتے ہیں، میرے ہی نام لیتے ہیں۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ، پس وہ تھی، تلقف، اس نے نگل لیا، ما یافکون، نگل لیا اس چیز کو، ما یافکون، جو کچھ جھوٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا اس لاٹھی نے ان سب چیزوں کو نگل لیا۔ اب یہ دیکھ کر یہ لوگ حیران پریشان، کیونکہ انہوں نے تو جادو دیکھے ہوئے تھے، یہ تو پڑھے لکھے جادوگر تھے، بڑی محنت سے بلائے گئے تھے، تو اتنے پریشان ہوئے کہ یہ سب چیزیں تو ہماری دیکھی بھالی ہیں، یہ ہو گیا ہے، اور اللہ نے جو ہدایت دی تو ایسے دے دی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور یہ جو تھے اوندے گر پڑے سجدے میں اللہ کے سامنے، یہ جادوگر جھک گئے، سجدہ کرنے لگے اللہ کی ذات کو، اور یہ ہے اللہ کی بے نیازی۔ خدا نے اتنا کرم ان پہ کیا کہ جن کی ساری زندگیاں شرک اور کفر میں گزری تھی، اللہ جب پلٹاتا ہے تو ایسے پلٹا دیتا ہے، اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو ایسے بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کی اچھائی اور خوبی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ آج جو آدمی ہمارے سامنے اس پب سے شراب پی کے نکل رہا ہے، صبح ہوتے ہوتے وہ اللہ کا ولی بن جائے، اور عین ممکن ہے اس کی دوسری سائڈ بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ جو آج حج اور عمرہ کر کے آ رہا ہے ممکن ہے صبح ہوتے ہوتے وہ مرتد ہو جائے اور کافر ہو جائے۔ اللہ کی بے نیازی ایسی ہی ہے، اور اس کے اسباب، اس کی گہرائی کبھی کبھی انسان تک نہیں پہنچ سکتا۔ آدمی ظاہر کو دیکھتا ہے اور اس پہ فتویٰ لگاتا ہے، یہ ظاہر جو ہے نا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی یہ درست ہو جایا کرے، اللہ کے فیصلے درست ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں ظاہر پہ فتویٰ دینے پہ، وگرنہ اللہ جانتا ہے کہ کیا انہیں۔ یہ دیکھو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آئے، یہ خود تھوڑا گناہ ہے، یہ خود تھوڑی بڑی جسارت ہے، کتنی بے ادبی کی بات ہے، لیکن ان کو اس چیز کا کریڈٹ زیادہ مل جائے گا کہ ان کے سامنے نبوت کا دعویٰ نہیں آیا ہوگا، وہ بھی بشرطے کہ ثابت ہو جائے، وگرنہ چانسز تو اسی بات کے ہیں کہ ان کے سامنے آیا ہوگا دعویٰ، پوچھا ہوگا انہوں نے کہ بھی مسئلہ کیا ہے، تو انہیں پتا چلا ہوگا کہ دو آدمیوں نے ایسا ایسا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جو تھے گر پڑے سجدے میں اللہ کے سامنے، قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے ہم ایمان لائے اس پروردگار پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ کے عالمگیر ربوبیت کا تصور یہاں آ گیا کہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پہلے انہوں نے اللہ کا اقرار کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کی رسالت کا بھی اقرار کر لیا، اسی لیے سے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا نام لائے، یہ چیز ہے۔ شرف الدین یا منیری رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں، ان کا نام ہے مکتوبات صدی، فارسی میں تھے، اب تو فارسی کا نسخہ ملتا نہیں، اردو میں ہو گئے۔ انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، ان کے مکتوبات میں بعض چیزیں درست اگرچہ نہیں ہیں، ایسی ہی روایتیں ہیں، مگر انہوں نے جو اس سے نتیجے نکالے ہیں بڑے زبردست ہیں، اور ان میں سے ایک نتیجہ یہ بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہ ہو اور کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، انہیں دیکھو اللہ نے ان کے لیے کیا فیصلہ کیا تھا، اور جب یہ چلے ہوں گے تو قدرت بھی ہنستی ہوگی کہ تم جا رہے ہو مقابلہ کرنے، اور آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تم خود ہمارے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، ہم تمہیں کھینچ لیں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے فرشتے زنجیروں سے پکڑ کر کھینچتے ہیں، مراد سمجھانا ہے کہ پوری قوت سے اسے کھینچتے ہیں کہ جہنم میں نہ جائے، اس لیے پھر گناہ کے راستے اس شخص کے لیے مسدود ہوتے ہیں، بند ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ گناہ کرے، اس کے باوجود نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم بھی کرتے ہیں
ٹیگور نے جو جملہ کہا بڑی اچھی بات اس نے کی. اس نے کہا جو بچہ آتا ہے دنیا میں نیا وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ بھی انسانوں سے مایوس نہیں. بات یہی ہے کہ آدمی کسی کے بھی ظاہر کو دیکھ کے جھٹ سے نہ اس کی چیز کو اپنا لے. ممکن ہے اللہ نے اس کے لیے کچھ اور رکھا ہو, اللہ کسی وقت ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ کسی وقت اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دے. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ انہوں نے ایمان کا اقرار کر لیا. اب فرعون بولا قال آمنتم لو, کہنے لگا تم اس پہ ایمان لے آئے ہو, قبل ان ناذن لکم, قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں, میری اجازت کے بغیر ہی. یہ جو قبل کا لفظ ہے اسے مفسرین کہتے ہیں قبل بعد, یہ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں یہ مراد نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر میری اجازت کے. اگر ہم اسے قبل اور بعد ایک دوسرے کے مقابلے میں لائیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب میں اجازت دے دیتا تو تم تب ایمان لاتے. کہتے ہیں ایسی بات نہیں, وہ اجازت دیتے ہی کیوں. یہ اس نے اپنی حاکمیت اور رعب بتانے کے لیے کہا کہ تم اس طرح ایمان لے آئے ہو اور اس ایمان لانے کی اجازت ہمارے ہاں سے نہیں ملی. اپنی حاکمیت کا رعب ہے. اس نے کہا ایمان لے آئے ہو, انہ لکبیرکم. اور یہ دوسرا الزام پھر ایک اور لگایا اس نے کہا یہ تمہارا بڑا ہے, الذی علمکم السحر, جس نے تمہیں جادو سکھایا. کہاں یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ کہہ رہا تھا یہ پڑھے لکھے جادوگر ہیں. پھر اس کے درباریوں نے کہا پڑھے لکھوں کو ذرا جمع کرنا, اور کہاں یہ کہتا ہے کہ علمکم السحر, یہ تو تم نے سب نے مل کے سازش کر لی تھی اور یہ جادو تمہیں اسی سے سیکھا ہے. فلسوف تعلمون, تمہیں ان قریب پتا چل جائے گا. ابھی تمہیں پتا چلتا ہے, اب تم معلوم کرو گے. یہ جو اس نے کہا نا تمہارا بڑا, بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس نے کہا انہ لکبیرکم, وہ جو تمہارا رب العالمین ہے وہ ہے تمہارا بڑا, الذی علمکم السحر, جس نے تمہیں بھی اور اسے بھی جادو سکھا دیا. یہ ایک نئی تفسیر ہو گئی کہ فرعون نے ان سے کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو مجھ سے پوچھے بغیر ہی, اور یہ وہ انہ لکبیرکم, وہ تمہارا بڑا ہے. ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے, یا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے علیہ الصلوۃ والسلام جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے, اور یا یہ ضمیر لوٹ رہی ہے رب العالمین کی طرف کہ وہ ہے رب جو تمہارا, اسی نے جادو سکھایا ہے ان دونوں کو بھی اور تمہیں بھی. الذی علمکم السحر, جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلسوف تعلمون, تو تمہیں ابھی پتا چلتا ہے, تم اب معلوم کر لو گے. لأقطعن, ہم یقیناً کاٹ دیں گے, ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کو میں ضرور کٹواؤں گا, وارجلکم, اور تمہارے پاؤں کو بھی کٹوا دوں گا, من خلاف, الٹی ترتیب سے. الٹی ترتیب سے یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں, اور بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں دونوں طرف عیب لگا دیتے تھے, ہاتھ میں بھی پاؤں میں بھی, تاکہ انسان ذہنی طور پر پریشان ہو. پیدل چلنا چاہے تو وہ ایک پاؤں سے معذور ہو جائے, اور ہاتھوں سے پکڑنا چاہے تو ایک ہاتھ سے معذور ہو جائے. یہ وہ پرانے زمانے میں بہت سی قوموں میں اسی طرح کیا کرتے تھے, سزائیں اس طرح دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس نے کہا میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی ترتیب سے کٹواؤں گا. ولا اسلبنکم اجمعین, اور میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا, سولی دے دوں گا. سلیب ایک جگہ ہے فی جذوع النخل, اور تمہیں کھجور کے درختوں پہ سولی پہ چڑھا دوں گا. اور کھجور کے درختوں میں انسانوں کو سولی پر چڑھا دیتے تھے, کیلیں ٹھونک دیتے تھے انسان کے جسم میں تاکہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. اور ہوتا یہ تھا کہ جو سلیب ہے یہ ٹی کی شکل بنا دیتے تھے, تھوڑا سا اسے اوپر کر کے, اور آدمی کو لٹکا دیتے تھے اس پہ, ہاتھ پاؤں اس کے باندھ دیتے تھے, کیلیں لگا دیتے تھے, اور پھر اس کے بعد اسے قتل کرتے تھے. قالوا لا غیر, انہوں نے کہا کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. کیسا زبردست ایمان تھا. انہوں نے کہا کوئی خوف نہیں ہے,
کوئی ڈر نہیں ہے. انا الی ربنا، ہم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف منقلبون، ہم لوٹ جائیں گے رب کی طرف. جس رب پہ ہم ایمان لائے ہیں نا، ہم نے تو اسی کے پاس جانا ہے. چند دن بعد نہ صحیح آج پہنچ جائیں گے، جانا اسی رب کے پاس ہے، ہم لوٹ جائیں گے. یہ شہادت ہے جس تک تم پہنچا دو گے. ایک بات، لا ضیر کو جو لفظ ہے کہ کوئی خوف نہیں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ خوف نہ ہونے کی پہلی بنیاد انہوں نے یہ بتا دی. انہوں نے کہا اس لیے ڈر نہیں ہے کہ ہم رب کے پاس جا رہے ہیں. ڈرے تو وہ جو کہیں اور جا رہا ہو. جب ہم نے اسے مان لیا ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہیں، اب ڈر کی کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اسی لیے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو انتقال کی کیفیت جب آتی تھی نا کسی پہ بھی، تو کئی احادیث میں آیا ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے ابھی تم جاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہوگی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، بخاری میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اب آپ جا رہی ہیں اور آپ سچائی کے پہاڑوں پر پہنچ جائیں گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سچے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اپنے والد کے پاس جو صدیق تھے رضی اللہ عنہ. آپ تو ام المومنین، آپ اس جہان میں چلی جائیں گی جہاں سچائی کے پہاڑ ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگ بڑے خوش تھے. بیوی ان کی رو رہی تھی. انہوں نے کہا رونے کی بات نہیں ہے، نلقی محمد و صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے پرانے دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی، تم روتی ہو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی. انہوں نے کہا جب سے مجھے میں نے پڑھا ہے کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی، جنت کا شوق اور زیادہ ہو گیا کہ ہم سب دوست وہاں ملیں گے. یہ ایسے لوگ تھے. یہی بات ہے. انہوں نے کہا کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. اس نہ ڈرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے رب کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، وہاں ملاقات ہو جائے گی. اور دوسری بات، انا نطمع یغفر لنا، ہم سب یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے گا. ربنا، ہمارا پروردگار، خطایانا، ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کیوں؟ ان کننا اول المومنین، اس وجہ سے. ان جو ہے نا لفظ کہ اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اس واسطے. ان کا ویسے تو ترجمہ ہے کہ، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ بنے گا اس واسطے کہ کننا اول المومنین، ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. تو جو کوئی آدمی بھی نیکی کا کام سب سے پہلے کرتا ہے اسے کریڈٹ بھی اتنا ہی ملا کرتا ہے. سب سے پہلے ایمان لائے ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ہم اس مجمع میں، جتنا مجمع اس وقت تم نے جمع کر رکھا ہے، لوگ بھی جمع کیے ہوئے تھے نا، اس نے کہا عین مقررہ وقت پہ پہنچ جانا. دیکھو جادوگر اگر غالب آ جائیں گے تو ہم ان کے دین مذہب پہ چلیں گے. تو انہوں نے کہا اس مجمع میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں، اول المومنین. تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان کننا اول المومنین، فرعون تمہاری قوم میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں، اس لیے اللہ ہماری خطائیں معاف کرے گا. ہم نے ایمان کے دروازے کو کھولا ہے. اور یہی دلیل ہے اس چیز کی بھی کہ ایمان میں سبقت لے جانا اور پہلے ایمان لے آنا، یہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کو باقی صحابہ رضی اللہ عنہ پہ فضیلت حاصل تھی. ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے عجیب ایک جگہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت کی ہے. ادھر کسی کا دماغ نہیں گیا. یہ بات تو کہنی چاہیے تھی سورہ فرقان، لیکن ایسے ہی نالائق ہیں، بھول جاتے ہیں. سورہ فرقان میں جتنی ایمان والوں کی صفات ہیں نا، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے یہ ساری صفات ان مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھی جب سورہ فرقان نازل ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں جب سورہ فرقان نازل ہوئی تو جس آدمی میں یہ 10 صفات پائی جاتی تھی ان سب کو اللہ نے کہا ہم جنتی ہیں اور ہم ان کو جنت میں رکھیں گے. تو وہ کہتے ہیں مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کا سب سے افضل ہونا وہ تو ان آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے
اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں مہاجرین میں خلفاء کرام رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے، کیونکہ چاروں خلفاء رضی اللہ عنہ چاروں مہاجر، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ سب کے گھر مکہ مکرمہ میں ہی تھے اور سب نے ہجرت کی ہے۔ یہاں بھی انہوں نے کہا ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے، اس لیے ہمیں باقی لوگوں پر فضیلت حاصل ہے اس مجمع میں یا فرعون کی قوم میں، یا یہ کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ کوئی بھی تفسیر کی جائے ہر طرف بڑے بڑے لوگ ہیں۔ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اب اللہ تعالی نے دیکھا ہے جب یہ فرعون والا قصہ ہوا جادوگروں کا، تو اس کے بعد کئی سال گزرے، قرآن میں کئی مقامات پہ آیا ہے، سورہ اعراف میں خاص طور پہ آیا ہے، پھر وہ 9 نشانیاں دیکھیں، پھر خون دیکھا، پھر یہ چیز دیکھی، پھر یہ چیز دیکھی، قرآن ساری چیزوں کو چھوڑ گیا ہے۔ 51 نمبر آیت میں یہ ہے، اور 52 نمبر میں دیکھیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارے پیچھے لگ جائیں گے لوگ۔ تو درمیان میں پوری موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد اور کتنے سالوں کی محنت سب اللہ تعالی نے نہیں ذکر کی، قرآن میں یہ آتا ہے کئی جگہ پہ، جہاں جتنی چیز کی ضرورت تھی بس اتنا بتا دیا، باقی اس کے اجزاء دوسری جگہ پہ مل جائیں گے۔ یہاں بھی ان دونوں وقفوں کے درمیان کہ کب وہ ایمان لائے جو جادو کرنے کے لیے آئے تھے رضی اللہ عنہم، اور کب جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، کتنے سالوں کا وقفہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی طرف وحی کی اور ہم نے کہا ہمارے بندوں کو لے کے نکل جائیے راتوں رات۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے بھیجا فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والوں کو، وہی لفظ آ گیا جو پہلے گزرا تھا۔ پہلے اس نے اس لیے بھیجا تھا کہ پڑھے لکھے جادوگر جمع ہو، اب اس نے بھیجا اور اس نے کہا اِنَّ هَٰؤُلَاءِ، یہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل، لَشِرْذِمَةٌ، یہ ایک گروہ ہے، قلیلون، بہت تھوڑے سے، ایک تھوڑی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ، اور انہوں نے، لنا، ہمارے لیے، لغائظون، اور انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہمارا جی انہوں نے جلا دیا، لنا لغائظون، اور انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، مجھے بڑا سخت غصہ ہے اس پہ، ان لوگوں پہ، وَإِنَّا، اور ہم، لَجَمِيعٌ، اس ساری جماعت سے، حاضرون، خطرہ رکھتے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ مصر سے ہمیں نکال دیں گے۔ دیکھو کتنی الٹی بے عقلی کی باتیں ہیں، پہلے کہتا ہے لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، قلیل ہیں، تھوڑے سے ہیں تعداد میں، ارے بھائی تعداد میں جب تھوڑے ہیں تو تم زیادہ ہو، تمہیں ڈرنے کی کیا بات ہے، حکومت تمہارے پاس ہے، الٹی باتیں ہیں نا۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہمیں غصہ دلا دیا ہے، ہم غصے میں آ گئے، یہ ہے خدائی علیہ باللہ کہ ہم غصے میں آئے ہیں، لہذا اس کائنات میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی آدمی یہی سوچتا ہے، جو کبر کا مارا ہوا ہوتا ہے نا، اسے اپنے ذہن میں یہی آتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کچھ کر لے گا۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم جو ہیں سارے خطرے ان سے رکھتے ہیں۔ بس اتنی بات ہوئی اور قرآن نے اس کے نتیجے میں ایک اور چیز کر دی۔ یہ قلیلون کا لفظ جو 54 نمبر آیت میں آیا ہے، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ کم حیثیت ہیں، یعنی ان کی حیثیت کچھ نہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے قلیلون یعنی تعداد میں کم ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو ایک جماعت ہے تھوڑی سی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا۔ قرآن نے اب اس کے بعد فرعون کا ذکر نہیں کیا، بلکہ دوسری بات شروع کی، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ، یہ جو خدائی کا دعویٰ تھا اللہ تعالی نے اس کی تردید پہلے کر دی۔ اس بات کو جو 56 نمبر تک پہنچی ہے، پھر اس کے بعد 60 نمبر آیت سے اسے ملایا جائے گا۔ یہ درمیان کی جو 3 آیتیں ہیں، یہ جملہ درمیان میں آ گیا ہے، اس جملے کا تعلق اس طرح سے نہیں بنتا، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور ہم نے انہیں نکالا ان کے باغات سے، فرعون کو، وَعُيُونٍ، اور ان کے چشموں سے،
مصر میں جو ان کی کھیتیاں تھیں، باغات تھے، سلطنت حکومت تھی، ہم نے نکالا انہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہیں، ہمیں نکال دیں گے. ارے بھئی وہ خود نکلنا چاہتے ہیں، تم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. جھوٹ بولا نا اس نے. اور پھر کہتا ہے ہمیں انہوں نے غصہ دلا دیا ہے. اللہ نے کہا تیری خدائی کیسی ہے؟ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے نکال کے باہر پھینک دیا انہیں چشموں سے اور باغات سے، وَكُنُوزٍ اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور کتنی عزت والی جگہ تھی اور خاصے گھر تھے ان کے، ان گھروں سے ہم نے انہیں نکال کے باہر پھینک دیا. کذالک، اسی طرح ہوا کرتا ہے. دیکھا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹکر لینے والے انجام میں اسی طرح ناکام ہوا کرتے ہیں. کذالک، اسی طرح ہوا، ایسے ہی ہونا تھا. وَأَوْرَثْنَاهَا اور ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو فرعون کا وارث بنا دیا، جو مصر میں جو کچھ چھوڑ گیا تھا. کیا چیزیں چھوڑی تھیں؟ باغات 1، چشمے 2، کنوز خزانے 3، مقام کریم 4تھی چیز بڑے بڑے مکانات یا عزت کے مقامات، غلبہ، طاقت. ان 4 چیزوں کا مالک ہم نے وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. اس پہ یہ جو اورثناہا ہے نا کہ اس کا وارث بنا دیا، یہ کیا ہے؟ ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جب بنی اسرائیل نکلے ہیں مصر سے تو یہ آگے چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تورات تھی، پھر اس کے بعد انہیں جہاد کا حکم ہوا کہ تم جاؤ اور جا کر بیت المقدس ان علاقوں پہ قابو پا لو. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم نہیں جاتے لڑنے کے لیے، یہ 6 پارے میں سارے قصے گزر چکے. تو یہ تو مصر آئے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ ہم نے انہیں وارث بنا دیا؟ اس لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے مفسرین کا کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان چیزوں کو کا وارث بنا دیا، تو مراد یہ نہیں ہے کہ فرعون والی ہی چیزیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ جیسے فرعون چشمے تھے، باغات تھے، فلاں چیزیں تھیں، ایسی چیزیں دنیا میں جو تھیں، پھر ہم نے ان چیزوں کا مالک شام میں بنی اسرائیل کو بنا دیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اتنے چشمے، اتنے باغات، اتنے خزانے، اتنی عزت والی جگہیں. کذالک، ایسے ہی ہوتا ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو دنیا میں ہم نے دے دیے، تو وہاں وراثت عطا کرنے کے معنی میں آ جائے گی، دینے کے معنی میں آئے گی. یہ نہیں ہے کہ فرعون کی بچی ہوئی چیزیں انہیں مل گئی. ایک تفسیر. دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر مصر ہی کے باغات اور چشمے مرادوں تو یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پھر ہوا ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں واپس چلے گئے تھے، اور اس وقت جا کے بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا ہے کیونکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی. تو پھر یا تو یہ مانا جائے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے اس زمین کا وارث بنایا کئی 100 برس کے بعد جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، یا پھر اس کو یہ مانا جائے. یہ دونوں توجیحات مفسرین نے کی ہیں، اور اس میں گنجائش اس بات کی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھی جائے ساری پھر سے کہ ان کے کتنے قبیلے تھے جو وہاں رہے، کیا کوئی قبیلہ لوٹ کے بھی گیا تھا، اور وہاں پر فرعون کے بعد کس کا قبضہ ہو گیا تھا. یہ ساری چیزیں یہودیوں کی تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں. اس کا کوئی ثبوت ملے تو پھر اس آیت پر غور کیا جا سکتا ہے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، فَأَتْبَعُوهُمْ انہوں نے پیروی کی. مشرکین پیچھے چل نکلے ان کے سورج کے نکلتے ہوئے. فرعون والے سورج کے نکلتے ہوئے پیچھے چل پڑے. یہاں پر ایک بات تو یہ پیدا ہوتی ہے پہلی کہ اب فرعون نے 53 نمبر آیت کے مطابق لوگوں کو بھیجا شہروں میں جا کر یہ اعلان کریں کہ یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہمیں غصہ دلایا اور ہمیں ان سے خطرہ ہے. کیوں لوگوں کو بتایا؟ اس لیے کہ یہ بدنام ہو، کیونکہ بنی اسرائیل بھی مصر بھر میں پھیلے ہوئے تھے، پورے مصر میں، تو ان کا ہر شہر میں بدنام ہو. ایک بات تو یہ، یا پھر اس لیے کہ اس نے لوگوں کو جمع کیا
تاکہ ان کو لوگوں کو لے کر نکلے ان کا پیچھا کرنے کے لیے. لیکن یہ بڑی مشکل بات ہے کیونکہ راتوں رات اتنے شہروں میں کیسے اعلان ہوا ہوگا, لوگ کیسے آئے ہوں گے. کوئی آج کل کا زمانہ تھوڑا ہی تھا کہ فون پہ کہہ دیا ہوگا. اچھا ممکن ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو, کیونکہ یہ جب نکلے ہیں بنی اسرائیل والے عید منانے کے لیے اپنی, تو اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا. بنی اسرائیل والوں نے زیورات مانگے. بنی اسرائیل یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے والے تھے, انہوں نے زیورات مانگے تھے مصریوں سے. قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے. تو انہوں نے کہا تم زیورات دے دو, ہم تمہیں واپس کر دیں گے. سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آئی تھی نا. اور زیورات لے کے یہ باہر نکلے اور وہیں پہ سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چلیے چل نکلیے اور چلے جائیے, اب آپ ہجرت کر جائیے یہاں سے. تو یہ زیورات تو ان کے پاس تھے, تو زیورات بھی واپس نہیں دے سکے. فرعون کو اطلاع ملی اور اس نے کہا کہ ارے نکل گئے. تو یہ ہے 60 نمبر آیت, فَأَتْبَعُوا مُشْرِقِينَ. سورج کے چڑھتے چڑھتے, سورج کی بلندی کے ساتھ, سورج کے نکلتے ہی یہ پیچھے ان کے چل پڑے. اس لیے کہ سورج سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تائید ہوگی, ہمارا خدا ہے. اس کے چڑھنے کا وقت, طلوع ہونے کا وقت, اشراق کا وقت ان کے لیے بڑا مقدس تھا. انہوں نے کہا ان کا پیچھا کرو. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ. اور جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, فرعون کی نظر پڑی اس فوج پہ, اور یہ جو گروہ تھا انہوں نے دیکھ لیا ادھر. قالا فلما ترى الجمعان. جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, قالا اصحاب موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے, انا لمدرکون. بلا شبہ ہم پکڑے گئے, مارے گئے. سامنے بحیرہ کلزم اور پیچھے فرعون کی فوجیں, جائیں گے کہاں؟ انا لمدرکون, ہم مارے گئے. قال کلا. موسیٰ علیہ السلام بولے, انہوں نے کہا ہرگز نہیں. ان معی ربی, میرے ساتھ ہے میرا پروردگار. سیہدین, وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ دکھائے گا, ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بتا دے گا. یہ ہے نبوت کا یقین اور اعتماد. اس سے زیادہ اللہ پر کیا ایمان کہ ایک آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ دشمن یہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور سامنے بحیرہ کلزم ہے. اب تو پکڑے ہی گئے, اب تو کوئی صورت ہے ہی نہیں. اللہ پہ ایمان اور بھروسہ. آدمی نے کام کیا ہوا ہو اپنا ہوم ورک, اور آدمی ہو اعصاب کا مضبوط اور اللہ کی سنت اور طریقے سے واقف, مشکل سے مشکل حالات میں نہیں گھبراتا. وہ کہتا ہے ایسے ہو نہیں سکتا, میں نے اپنا ہوم ورک سارا کیا ہوا ہے, تربیت ہوئی ہے, تعلیم ہوئی ہے, اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ بھروسہ. ہو نہیں سکتا کہ خدا مجھے ایسے چھوڑ دے. سیہدین, وہ ضرور کوئی راہ دکھائے گا. ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ ہے معیت. وہاں اللہ نے کہا تھا نا, ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ, معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, اور جا کر بات کرو. مستمعون, ہم تمہاری بات کو سنتے. انبیاء علیہ السلام میں یہ یقین کی قوت دنیا میں تبدیلی پیدا کرتی ہے. اور اسی طرح جو انسان اپنی ہٹ کا پکا ہو, اپنی بات کا سچا ہو, اور اس میں ہمت ہو, اور اللہ پہ بھروسہ, توکل, اعتماد, یہ ساری چیزیں ہوں, ان آدمیوں کی جد و جہد اور ان آدمیوں کے کام دنیا میں بڑا انقلاب برپا کرتے. یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ, دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے کیے ہیں, کوئی بڑے لوگ نہیں کرتے. اور جب کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اتنی نحوست اس پہ پڑتی ہے کہ خدا اس سے کام ہی نہیں لیتا. یہ جتنے بڑے بڑے کام ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے کیے ہیں, کام نے انہیں بڑا بنایا ہے. انہوں نے کام کو بڑا نہیں بنایا, کام نے انہیں بڑا بنایا ہے. کام کیا ہے, پھر نام ہوا کہ اچھا یہ صاحب بھی. آئنسٹائن کو کون جانتا تھا؟ کام کیا ہے, اس کا کارنامہ سامنے آیا, پھر پتا چلا اچھا ایسا دماغ. ایسے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کون جانتا تھا؟ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے, مسلمانوں کے ہاتھ انہوں نے دیا, پتا چلا اتنا اچھا آدمی ہے. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھی تھی انہی کے دوست اور انہی کے نائب اور انہی کے بہت بااعتماد وزیر ابن شداد قاضی نے. اور قاضی ابن شداد نے
النوادر السلطانیہ کے نام سے لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کے ابتدائی زمانہ ایسے ہی تھا، شراب پیتے تھے سب کچھ، حتیٰ کہ مصر کی جب حکومت ملی تو پھر انہوں نے شراب سے توبہ کی. اس واقعے سے چند برس پہلے ایسی ہی زندگی گزری. کون کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک ایسا ستارہ ہے جو اسلام کے نصیب میں ہے اور یہ چمکے گا. اور جب انہوں نے مصر کو حکمرانی انہیں ملی تو انہوں نے کہا جس اللہ نے مجھے مصر دیا ہے اسی اللہ کو منظور ہے اب مجھے فلسطین بھی دے گا. پھر توبہ کی کتنے ہی کبیرہ گناہوں سے جو ان کی زندگی کا حصہ تھا. حج نہیں کر سکے، حالانکہ مصر فلسطین اور مکہ مکرمہ کا فاصلہ ہی کتنا ہے. قافلے جاتے تھے، پیسے پہلی زندگی میں سارے عیاشی کی نظر ہوتے رہے اور بعد میں اتنے پیسے نہیں رہے کہ حج کر سکتے. یہ ان لوگوں کا حال تھا. مگر اللہ کو جو چیز منظور ہوتی ہے کرنی، خدا ایسے ہی حالات پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کا دماغ بھی ادھر نہیں جاتا کہ یہاں سے کوئی بڑا کام ہو جائے گا. اللہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بندوں سے کام لیتا ہے، حتیٰ کہ کام ان لوگوں کو بڑا بناتا ہے. اس خبط کو، اور ہم اسے پاگل پنا کہتے ہیں، مسلمانوں کے دماغ سے نکالنا چاہیے کہ یہ کہتے ہیں پہلے بڑے بنے پھر کام ہوگا. اسی لیے یہ ادارے نہیں بنتے، اسی لیے ان سے ڈھنگ کے کام نہیں ہوتے. یہ اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ پہلے ہم بڑے بن جائیں پھر کام ہوگا. ارے کام کرو یار، بڑے ہو جاؤ گے. نہ ہوئے تو کیا ہوا، اللہ کے ہاں تو اجر ہے نا. اتنی کون سی مصیبت پڑی ہوئی، نہ ہوئے لوگوں میں، نام نہ ہوا، نہ کسی نے جانا تو ہزاروں نامور جن کے نام دن میں 100 مرتبہ ایک ایک اخبار میں پڑھنے کو مل جائیں، آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. کتنے ہندوستانیوں کو پتا ہوگا کہ اشوک کی قبر کہاں ہے؟ کتنے مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ اکبر کی قبر کہاں ہے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. نام کا کیا، ہوا ہوا نہ ہوا نہ ہوا، کام بڑا بناتا ہے. اور اللہ کے ہاں عظمت بھی اس کی ہوتی ہے، مگر یہ اس میں پڑے ہوتے ہیں کہ کسی طرح کام نہیں، نام ہو جائے، پہلے بڑے بنے پھر کام کریں گے. اور کام وہ کرتا ہے جس کو اللہ پہ بھروسہ، اعتماد، توکل، ضروری تیاری کی ہوئی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں کوئی کمی نہیں تھی. انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، رب ہمارے ساتھ ہے، اسی نے حکم دیا ہے، اسی نے چلنے کو کہا تھا، ہو نہیں سکتا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ پیدا کرے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ہم نے کہا نِضْرِبْ، لگاؤ، مارو، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی سے، البحر، سمندر کو. نِضْرِبْ بِعَصَاكَ البحر، اور تم دیکھو اپنی لاٹھی کو مارو یہاں پر اس سمندر میں، یعنی بحیرہ کلزم پہ. فَانْفَلَقَ، سو فوراً پھٹ گیا. یہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا کہ لاٹھی کو مارو؟ ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے پھاڑنا ہی تھا اس سمندر کو، ویسے ہی کر دیتے. یہ کیوں کہا کہ اس لاٹھی کو مارو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا ہے نا کہ فرشتے انہیں دمشق کی جامع مسجد کے اوپر چھت پہ اتار جائیں گے، آسمان سے لے آئے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق، اور مسیح علیہ السلام کو 14-15 فٹ ہی تو نیچے اتارنا تھا. اتنا بھی چھوڑ جاؤ، اتنا کیا ہے کہ اب سیڑھی لگائیں لوگ. یہ ساری باتیں اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جہاں عالم اسباب کام کرتے ہیں، خدا کہتا ہے اسباب کی دنیا میں اپنے کام پورے کرو، ہوم ورک یہی ہے جسے ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں، یہ مکمل کرو، برکت ہم دے دیں گے. نیکسٹ جو سٹیپ تمہارے کام کا نہیں ہے وہ ہم کریں گے. تم اپنا لاسٹ سٹیپ تک، آخری قدم تک تم نے رکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لاٹھی مارو، یہ آخری کام تھا. اب اس لاٹھی کا اثر جو مرتب ہونا تھا وہ اللہ کے قبضے میں تھا، کوئی نہیں کر سکتا تھا. فرمایا اب ہم اپنا کام کریں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو داؤد میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھوں اور پھر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں اللہ پہ بھروسہ کروں، یا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پہ بھروسہ کر کے اور آپ کے پاس بیٹھ جاؤں. آپ نے فرمایا قلہا، جا پہلے اس کا گھٹنا باندھ، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کر.
تو اس لیے جو کام اپنے کرنے کے ہیں وہ پورے کرے. فنفلا کا، اور پھر کیا ہوا؟ فوری طور پہ سمندر پھٹ گیا. فکان کل فرقین، اور ہر کوئی جو فرق تھا، ہر کوئی جب یہ سمندر پھٹا ہے، فرق کا کیا ترجمہ کریں؟ وہ پھاٹک، پھٹن. کالطود العظیم، ایسے ہو گئی جیسے کہ بہت بڑا پہاڑ کی طرح پانی رک گیا. 12 راستے بنے نا. دوسری جگہ آتا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر ایک قبیلے کو اس کا راستہ دکھا دیا. 12 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی بنی اسرائیل، اور 12 حصوں میں 12 راستے ان کے بن گئے. اور یہ قافلے اب جا رہے ہیں، یہ پوری قوم اس پار اتر رہی ہے. اور جو تاریخ میں آتا ہے وہ یہ کہ 6 سے 7 لاکھ ان کی تعداد تھی. 6-7 لاکھ آدمی کہیں جمع ہو جائیں اور 12 راستے بن رہے ہیں، اس میں سے انہوں نے گزرنا ہے. تو آپ ذرا اندازہ کریں، کالطود العظیم، اللہ نے فرمایا ایسے ہو گیا جیسے پہاڑ تھے، پہاڑوں کی طرح پانی جگہ جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جم گیا، کھڑا ہو گیا. یہ ہے اللہ کی قدرت کہ آخری حد تک اپنا کام کرو، اس کے بعد ہماری قدرت ہے یہ چیزیں ہو جائیں گی. یعنی پانی بہت گہرا، جب 12 جگہ سے پھٹ گیا تو گلیاں گویا کہ اس میں بن گئیں، اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اتر پڑے اس میں. اور یہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے بھی سنا دیا کہ مکہ مکرمہ میں جو تکلیف ہوگی، مسلمان جو ہیں پریشانی اٹھا رہے ہیں اور یہ جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ کوئی دن ایسا آ جائے گا جیسے یہ فرعون تباہ ہوا تھا، رسالت سے ٹکر لے کے آپ کی رسالت سے جو ٹکرائے گا وہ بھی پاش پاش ہو جائے گا. فکان کل فرقن کالطود العظیم، ایسے ہر ایک پھٹا ہوا حصہ اس بحیرہ کلزم کا ایسے ہو گیا جیسے کہ کالطود العظیم، جیسے کہ وہ بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے. وَأَزْلَفْنَا، اس جگہ کے قریب ہم نے کر دیا. سما اس مقام تک، ازلفنا قریب کر دیا. زلف کو زلف اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ چہرے کے قریب ہوتی ہے. ازلفنا ہم نے قریب کیا. سما اس مقام کے الآخرین، جو دوسرا گروہ تھا جو پیچھے آ رہے تھے، ہم نے اس جگہ کے انہیں اور قریب کر دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے بچایا. وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے انہیں ہم نے بچایا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور وہ جو آخرین تھے، 64 نمبر آیت کا آخری لفظ وہی ہے نا آخرین. ان آخرین کو یعنی دوسرے گروہ کو ہم نے قریب کیا تھا. 66 نمبر میں فرما دیا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، یہ جو آخرین تھے، یہ جو بعد والا گروہ تھا، ہم نے اسے غرق کر دیا. اب اس 66 نمبر آیت کے بعد کہ ہم نے انہیں غرق کر دیا، اب آپ دیکھیے 57 نمبر آیت. یہ اصل میں آیات تو بظاہر وہاں ہونی چاہیے. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور ہم نے نکالا اس فرعون اور اس کے ماننے والوں کو باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے. وَمَقَامٍ کریم، اور خاص مقامات، جگہیں، ان کے اچھے گھر. کذالک، اور اسی طرح ہوتا ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا. یہ بظاہر آیت وہاں چلی جائے تو ترتیب پوری ہو جاتی، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ انجام کا ذکر ہوا اور انجام کے بعد تو وراثت آئی. لیکن وہاں پر چونکہ فرعون کی خدائی اور یہ چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو وہاں ذکر کر دیا. یہ دلیل ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب نہیں لکھی، اور نہ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے کہ ہر اس کا جملہ دوسرے جملے سے ایسے مربوط کر دیا جاتا. جیسے اللہ نے نازل فرما دی ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بتا دیا. ان فی ذلک لآیہ، اور لوگوں اس میں بڑی نشانی، بہت بڑی نشانی ہے. یعنی تمہارے سوچنے کی بات ہے، اتنی شاندار نشانی ہے کیسے اللہ نے اس معاملے کو کیا. اور جب کوئی حالات نہیں تھے بچنے کے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گویا کہ خطاب ہو گیا کہ آپ اس بات کو سوچئے، حالات ایسے ہو گئے تھے. اور جتنے ظالم آج مکہ مکرمہ والے آپ کے خلاف ہیں، ان کے پاس ابھی حکومت نہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے. اور وہاں تو سلطنت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اور آپ کی نبوت، آپ کی بڑائی، آپ کی فضیلت، آپ کے ساتھ ہمارا قرب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے
وہاں انجام کیا ہوا؟ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کی اکثریت ایسی ہے جو ایمان والے نہیں۔ کون؟ دونوں تفسیریں کی گئی کہ بنی اسرائیل نہیں، فرعون کے ماننے والے قبطی، کان اکثرهم مومنین وما کان اکثرهم مومنین، ان کی اکثریت ایمان والوں کی نہیں تھی، یعنی مجموعی اعتبار سے مصر میں جتنے بھی رہ رہے تھے وہ اکثریت ان کی مسلمان نہیں تھی، ایمان والے نہیں تھے، فرعون کے پیچھے چلنے والے۔ لیکن بحث یہ کی ہے تو پھر قلیل کون تھے؟ پھر قلیل تھے موسیٰ علیہ السلام والے، جنہوں نے اس بحث ساری کو سمیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں بنی اسرائیل کی طرف جانے کی، جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، تو مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے سیکھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے ان حضرات کے لیے رضی اللہ عنہم، کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے خدا نے انہیں غرق کیا ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، آج اس مکہ مکرمہ کی اکثریت یہ مشرک ہیں، ایمان والے نہیں۔ وہ کہتے ہیں اہل مکہ مخاطب کہ ان کی اکثریت ایسی ہے جو ایمان نہیں لائے۔ آپ چھوڑ دیجئے، بات شروع ہوئی تھی نا لعلک باخع نفسک، کیا اس رنج میں آپ اپنی جان سے گزر جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہے دیکھیے اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور آپ کا پروردگار لَهُوَ الْعَزِيزُ، بلا شک و شبہ وہ غالب ہے، اس کے قبضے میں ہے سب چیزیں، چاہے گا تو ان مکہ والوں کو ہدایت دے دے گا۔ اس نے چاہا تھا کہ فرعون تباہ ہو جائے، اس نے کر دیا، وہ چاہے گا آج کے دن بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ الرحیم اور رحم والا ہے، اس نے جو لوگوں کو ڈھیل دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے، تو اس کی خاص مہربانی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور لوگ اللہ کے راستے کو اختیار کر لیں، وگرنہ اللہ انہیں تباہ کرنا چاہے یا جبرن ایمان دینا چاہے۔ عزیز کی دونوں تفسیریں ہیں، جبرن ایمان دینا چاہے خدا یہ بھی کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، اختیار ہے، اور خدا انہیں تباہ کرنا چاہے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، مگر اس کی رحمت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مہلت دے، سو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ آپ اس سارے قصے کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے بندوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں اور رسالت سے جو بھی ٹکراتا ہے اسے کس طرح پاش پاش کر دیتے ہیں۔